السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب اور ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا۔ پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت سی عام خبریں ہیں لیکن آج بات ذرا کر لیتے ہیں سب سے پہلے پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم کا آج آپ کو پتہ ہے کہ اجلاس ہوا جس میں ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی شامل نہیں تھے۔ کافی طویل اجلاس تھا، اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی ہوئی۔ میڈیا ٹاک میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکمت عملی بتائی، آگے کی 5 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ افغانستان کا معاملہ ڈسکس ہوا ہے، آگے کی اسٹریٹجی کے جلسے کیے جائیں گے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، جو معاملات ہیں اپوزیشن کے بغیر جو بھی طے پا رہے ہیں وہ ہم نہیں ایکسیپٹ کر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو صحافیوں پر اٹیکس ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے مذمت کی، وہ تمام چیزیں سامنے رکھیں جو ڈسکس کی گئی۔ لیکن جب پیپلز پارٹی اور اے این پی کی شمولیت کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس پر تو ہم نے بات ہی نہیں کہی، یہ کوئی اتنا خاص موضوع ہی نہیں تھا۔ بلکہ میں آپ کو اس حوالے سے سنوا ہی دیتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے کیسے رسپونڈ کوشچن کو۔ ہم نے اس حوالے سے کوئی غور و خوض نہیں کیا، مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اس لیے غور نہیں کیا ہم نے، بہت اچھا، لیکن پھر بھی ان کے پاس مہلت ہے، اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے انتظار ہوگا، لیکن یہ ایسا موضوع نہیں کہ پی ڈی ایم مزید اجلاسوں میں اس پر بحث کرنے کے لیے وقت نکال سکے۔ اور میرا خیال ہے کہ بار بار ایک نان ایشو کو ڈرائیو کر کے اس کو ایشو نہ بنایا جائے، جو ہم نے اس کے بارے میں کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ تو جناب صورتحال یہ کہ وہ پیپلز پارٹی جس نے پی ڈی ایم بنائی یا جس نے سب سے پہلے اس کی تجویز دے کے اس کی میزبانی کی، بہرحال وہ اب اس پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب اس کوشش کے باوجود کہ پیپلز پارٹی کو واپس کسی طرح سے پی ڈی ایم میں شامل کر سکے وہ ناکام ہو گئے ہیں اس مفاہمتی کوشش میں۔ تو پہلے مرحلے میں تو ناکام ہو گئے ہیں، اب آگے ان کا ایک الگ سے اسٹریٹجی ان کو دے دی گئی ہے، اس پر ہم اب تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ آپ سب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور سب سے پہلے ہلالی طرف جاتے ہوئے، ہلالی صاحب آپ کیا سمجھتے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا پہلے ہی سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب پریکٹیکلی شاید یہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی نے بھی بڑے اچھے سوال اٹھائے کہ بھئی اگر آپ نے ہمیں آؤٹ کر ہی دیا ہے تو پھر جو آپ نے استعفے دینے تھے دیتے نا، کیوں نہیں آپ نے دیے؟ یہ جو پلان انہوں نے دیا ہے، ڈو یو تھنک یہ کوئی سالڈ پلان ہے؟ دیکھیے پہلے بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا سالڈ پلان ہے، مجھے تو کچھ نہیں لگتا ہے۔ میں تو حیران یہ ہوں کہ پی ایم ایل این کے جو ہوکس ہیں، مریم، خاقان عباسی اور احسن اقبال، وہ تو اس میٹنگ کو ڈومینیٹ کیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ شہباز شریف ادھر کھڑا ہوا تھا چپ کر کے، اور مریم بول رہی تھی، وہ مولانا نے کچھ کہا، پھر مریم نے کچھ بولا کہ یہ نان ایشو ہے، وہ بالکل چپ رہا۔ ہی ہیز بین سائیڈ لائن۔ میں تو سمجھتا ہوں اس کو وہ لیڈرشپ تو تھا ہی نہیں ادھر، وہ تو اس کے پریسٹیج کے لیے یہ تو ایک بڑا بگ بلو ہے، یہ بہت بڑا ہے اس کو یہ مار ملا ہے ایک لحاظ سے۔ ہاں بالکل، اور اس کا اپنا نہیں، لیکن انہیں وہ دیا ہے نا، انہوں نے ایک نیا رول دیا نا کہ اب جو پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہے وہ سارا شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے، جو پارلیمنٹ کے باہر احتجاج ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم لیڈ کرے گی، جس میں یہ کمال کر رہی ہیں آپ، عوام کے سامنے یہ نہیں آئے گا اور پارلیمنٹ کے اندر وہ بیٹھ کے کچھ ادھر ادھر کرے گا، مگر دس از اے بگ بلو ٹو ہم، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف نون، وہ لیڈر آف نون ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیڈر آف پارلیمنٹری نون ہے اور لیڈر آف نون آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ اس قسم کے ڈسٹنکشنز بڑے مشکل سے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بگ بلو ٹو ہز پریسٹیج۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پارٹی، یہ تو اب یہ پی ڈی ایم تو ملٹی پارٹی نہیں رہا نا، یہ تو ایک صرف نون شو رہ گیا، اور دوسرے تو ٹانگے پارٹیز ہیں، اور نون شو ہے اس لیے کہ جے یو آئی بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اب اور جب آپ نے پی 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 کو ڈسمس کیا ایز اے نان ایشو، اس کے مندے وہ دروازے بند ہو گئے ہیں، پی 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 تو اب کبھی نہیں آئے گا، ان کو تو ایک دم کمپلیٹلی آؤٹ آف ہینڈ ڈسمس کر دیا ہے اس نے۔ اور یہ پتہ کیا شو ہے سمینہ، یہ ہے اپوزیشن ورسز اپوزیشن، دس از ناٹ اپوزیشن ورسز گورنمنٹ۔ یہ دیکھیے کراچی میں شو کرنے جا رہے ہیں، کراچی میں سٹیج کر رہے ہیں شو۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایفیکٹولی جو ہے یہ میٹنگ جو ہے نواز شریف کے لیے بگ بلو. پی ڈی ایم بیسکلی ختم ہو گیا ہے اور اب ایک نون کا ایک سائیڈ شو رہ گیا ہے. اوکے ٹھیک ہے, چلے اب میں ذرا عمران صاحب کی طرف لے جاؤں. 2-3 اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ, شہباز شریف صاحب مفاہمت کے پہلے مرحلے میں ناکام ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی کو شامل نہیں کروا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا خیال ہے؟ نہیں, میں پوچھ میرا خیال ہے ذاتی کہ آج سب سے زیادہ کامیابی کا دن ہی شہباز شریف کا. اچھا, شہباز شریف صاحب کیوں خاموش کھڑے تھے؟ اس لیے کہ جو وہ چاہتے تھے انہوں نے کروا لیا. کیا کروا لیا؟ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کروا لیا کہ پہلی بات یہ کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ شہباز شریف کی بات ہوئی تھی کہ ہم پارلیمان میں اکٹھے ہوں گے, وہ انہوں نے بات منوا لی ہے. یہ اصل میں آج اپوزیشن نے حکومت کو این آر او دے دیا ہے. یہ ہے این آر او. یہ این آر او یہ دے دیا کہ وہ چلے گئے ہیں اب اس پہ کہ ہم جناب نہ استعفے دیں گے, نہ ہم اب گندے بچے بن کے احتجاج کریں گے. ہم اب آنے والے انتخابات جو ہیں اس کے لیے اپنے کارکنوں کو موبلائز کرنے کے لیے یہ چھوٹے موٹے جلسے کرتے رہیں گے. باقی رہ گئی پیپلز پارٹی کی بات یا اے این پی کی بات, تو وہ اسمبلی میں پارلیمنٹ میں وہ شہباز شریف کے ساتھ ہی ہوں گی اور وہاں وہ اپنا ہلہ گلہ کرتے رہیں گے. دوسری بات یہ ایک سیکنڈ اگر مجھے تھوڑا سا اجازت دے دیں, لیکن یہ عمران صاحب کافی یہ خبریں اندر سے آ رہی تھیں جب یہ اجلاس چل رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس بات پہ بہت زور دے رہے تھے کہ پی ڈی ایم میں بھی انہیں پیپلز پارٹی کو شامل کیا جائے اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. اچھا, آپ گزارش سن لیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایسی خبریں جان بوجھ کے چلوائی جاتی ہیں. اچھا, ہاں جی, صرف یہ نہیں میں کہہ رہا کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے, وہ شہباز شریف صاحب بھی ایسی خبریں چلوا سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی اپنی اہمیت بنانے کے لیے چلوا سکتی ہے. ایسی خبریں مینج کی جاتی ہیں کہ اس طرح کی جان بوجھ کے کوئی چیز لیک کی جائے جس سے ہائپ کریٹ ہو سکے. فیس سیونگ دی ہے انہوں نے آج مولانا کو بھی, اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں مریم کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, تینوں کو فیس سیونگ دی ہے. ہاں جی, اس لیے کہ مریم نواز جو کہہ رہی تھی, آپ نے سنی آج مریم کی بات, اس میں ان کا ہو گیا کہ جی جو ہم کہتے تھے پیپلز پارٹی والا معاملہ وہ نان ایشو ہے. نمبر 1, پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ یہ مل گئی کہ ان کو اب انہوں نے کہا ہی نہیں کہ ضرور آئیں یا نہ آئیں, یا جو کہا جی وہ نہیں آتے تو ٹھیک ہے. اور مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور ان کو پھر ایک دفعہ ٹور ان کی بنا دی گئی ہے. ٹور سمجھتی ہیں نا, جی جی, شان بنا دیا کہ یہ ہمارے لیڈر جو ہیں نا وہ ہیں. اصل اگر آپ دیکھیں تو اصل لیڈر ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ جو لالی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ کے علاوہ ساری ٹانگا پارٹی ہیں, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کیا ٹانگا پارٹی ہے؟ یہ ایک اچھی نمبر آف سیٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں نمبر آف سیٹس کے حوالے سے بھی بات یہ ہے. ابھی وہ کراچی میں جو شو کریں گے نا, تو جمعیت نون لیگ کا تو وہاں ووٹ بینک ہی نہیں ہے. وہاں دیکھیں گے جمعیت علماء اسلام کے لوگ جو ہیں, مزے کی بات ہے ابھی تک جو 3 جلسے وہ بتا رہے ہیں سوات, اسلام آباد اور کراچی, اس میں تو کہیں بھی پی ایم ایل این کس طرح سے وہ کرے گی. پنجاب میں تو کوئی جلسہ رکھا ہی نہیں ہوا. تو پھر یہ کیا ہے وہاں مولانا کے کارکن ہی کام آئیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے پی ایم ایل این احتجاج نہیں کرنے جا رہی. لالی صاحب کافی کچھ ہے اب آپ کے پاس رسپونڈ کرنے کے لیے, کیا سمجھ رہے ہیں پھر؟ دیکھیے سیدھی سادی بات ہے, مولانا صاحب بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. مولانا صاحب کو پتا تھا کہ اگر پی 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 ساتھ رہتی, ایک پورا پروونس کا ایک پولیٹیکل پارٹی جو پروونس میں رول کرتی ہے, اتنے سیٹس ہیں, وہ ساتھ ہوتا اور ان کا بھی دال گلتا. اس لیے مولانا صاحب جیسے آپ کو پتا ہے وہ ادھر جاتے ہیں جدھر بھی ان کو پیسے, ڈیزل, پوسٹنگ, نوکری, یہ سب چیزیں ملیں, تو وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اب تو صرف اپنے نون کے مہربانی پہ وہ ہیں. اور میرے اپنا خیال میں کہ ہی میڈ اٹ ویری کلیئر, وہ بالکل. پھر اس نے کہا نہیں اگر پھر بھی پی 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 کچھ آنا چاہتی ہے, حالانکہ مریم نے کہا دیا نو نہیں ہو سکتا, مگر پھر بھی اس نے بیچارے نے کہا کہ نہیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں آنے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا ہے, جیسے ہم پہلے سے کب سے کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے. فیس سیونگ مل گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ فیس سیونگ بھی مل گئی ہے سب کو, یا فیس ایکسپوز ہو گئے ہیں؟ الٹا کیا ہوا ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی, فیس ایکسپوز ہو گیا ہے جی, سیونگ کو کچھ نہیں ہوا ہے. It has been exposed for being as ugly as it is. اچھا, اصل میں بات پتہ کیا ہے, پاکستان کی سیاست جو ہے نا
पिछले आप 72-73 साल से देख लें क्या है, क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है नजरियाती या असूली है? नहीं, ये बात तो आपकी सही है। पाकिस्तान की सियासत कभी भी माफ कीजिएगा नजरियाती या असूली नहीं रही, ये हमेशा मसलहत अमेज रही है। यहाँ फैसले मसलहत पर मबनी होते हैं, अब भी उन्होंने इसी तरह से फैसले किए हैं। लिहाजा आप ये देखेंगी असल जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ या आपसे कहना चाह रहा हूँ, बात ये है कि असल में अब ये इन जमातों ने ये मसलहत इसलिए की है कि अब ये तमाम जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो चुकी हैं, वन निकाती एजेंडा जिसे आप कह सकते हैं कि अब हमें अगले इलेक्शन की तैयारी करना है, अब जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, अब हुकूमत को गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए आज कहाँ गया इस्तीफों वाला मामला? चले पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दे, इस्तीफों वाला तो सबसे पहला मामला था ना, वो कहाँ गया? लिहाजा लॉन्ग मार्च भी नहीं कर रहे, अब लॉन्ग मार्च इस्तीफे छोड़ दें, अब हुकूमत को ये नहीं गिराना चाहते। और अब जलसों का मकसद एहतजाज नहीं होगा बल्कि सिर्फ वो शोशा होगा, अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए अगले इंतखाबात की तैयारी। जी हिलाली साहब रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जी हिलाली साहब, देखिए समीना, बात असल ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो चाहता था लोगों को बताए कि मैं अब लीडर हूँ ऑपोजिशन का, मैं है लीडर हूँ नून का, और मेरा स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये मरियम के तरह स्टाइल ऑफ लीडरशिप नहीं है, एग्रेसिव और लोगों को अब्यूसिव। मैं दूसरी किस्म की लीडरशिप, मैं मुफाहमत की लीडरशिप करना चाहता हूं। और मगर साथ साथ वो बताना चाहते थे मौलाना साहब को कि ये आपका जो पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोग आते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, जो बड़े नंबर्स में आते हैं, वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि उसको एग्रेसिवली इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करें टू प्रोजेक्ट कि हमारा कैसा फॉलोइंग है। वो सब खत्म हो गया, वही एग्रेसिव लीडरशिप, वही गाली गलोच, वही डिसमिसिव आउट ऑफ हैंड। तो ये पार्टी जो है नेमली नून, ये अब जैसे मैंने आपको कहा, इट इज स्प्लिट कंप्लीटली, स्टाइल में, अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स, थिंकिंग में, एम्बिशन, एम्स, गोल्स, सब चीज में इनका तो स्प्लिट आ गया है। लेकिन तो मैं वैसे इमरान साहब की बात को ना इसमें एक थोड़ा सा एक चीज पे सपोर्ट करूंगी आज हिलाली साहब, कि आज मरियम ने वही बात कर दी जो इमरान साहब हमेशा करते हैं। इमरान साहब का हमेशा ये रहा ना, बैड कॉप और गुड कॉप करके ये चल रहे होते हैं। आज मरियम ने कहा है कि जी नजरिया यही है कि बात मुफाहमत तभी होती है जब मज़ाहमत होती है, और इमरान साहब अक्सर यही बात आप करते रहे हैं कि प्रेशर डालो और फिर इधर से बात कल भी आपसे कहा था कि एक तरफ पिस्तौल होती है, एक तरफ तोप होती है, याद है आपको? कल मतलब यही हुआ ना इनकी जो मरियम ने बात की है। हिलाली साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं कि अब मुस्लिम लीग नून ने सोचा क्या और पॉलिसी क्या बनाई है, स्ट्रेटेजी क्या बनाई है। अब आप ये बात देखिए, अगले कुछ बड़े मुश्किल फैसले होने जा रहे हैं जो हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल फैसले होंगे। नंबर 1, IMF के साथ आपने दोबारा एग्रीमेंट पे जाना है। नंबर 2, बजट में आप कितने टैक्सेस लगाते हैं या आवाम को किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं। नंबर 3, बैनुल अक़वामी सतह पे आपको पता है कि अमेरिका के जो फौजी इनखला है अफगानिस्तान से, वो हम अगले टॉपिक में तफसीलन डिस्कस करेंगे। उस हवाले से भी हुकूमत को बाज़ फैसले बड़े मुश्किल जो हैं उनका सामना है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हुकूमत की मुश्किलात बढ़ेंगी। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने फैसला ये किया है कि हम हुकूमत की जैसे जैसे मुश्किलात बढ़ती जाएं वैसे वैसे हम अपना रोल बढ़ाते चले जाएं, और हम अपने ज़ुम्मे ना लें हुकूमत को गिराना, बल्कि इस हुकूमत की अपनी इन चीजों को ही बुनियाद बनाए। उनकी जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसी को एक्सपोज करने का प्लान बना रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। लेकिन ऐसे में फिर मरियम नवाज, हिलाल साहब में एक सेकंड, मरियम नवाज का जो ये बयानिया है फिर मज़ाहमत वाला, ये जारी व सारी रहेगा या फिर ये अभी खामोशी इख्तियार हो जाएगी दोबारा? आज आप मेरी बात लिख लें, मरियम नवाज उतनी ही मज़ाहमती या इनकलाबी रहेंगी जितनी उनके चचा को सूट करेगा। अच्छा। हाँ जी, प्रिवेल मियां शहबाज शरीफ की पॉलिसी चलेगी विद द ब्लेसिंग ऑफ मियां नवाज शरीफ। पाँव पकड़ के, पाँव पकड़े, उनसे जफ्फी डालें, उनकी बात बनाएं, ये अलग छोड़ अच्छा। जैसे भी कहें, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ की ब्लेसिंग होगी और मियां शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो चलेगी। ठीक है जी। हिलाल साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे?
ایک جو یہ ہے کہ شہباز شریف بیچارہ بلیسنگ خدا کا چاہتا ہے کہ میں اس ملک سے نکلوں اور بھاگوں اور اپنے بھائی کے پیر پکڑوں، اور اگر میرا بھائی وہ بات نہیں مانا تو میں بھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہ سب چھوڑیں آپ شہباز شریف کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت یہ تو ایک بڑے ہیپی پوزیشن میں ہے، بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ ان کے جو اکنامک فگرز نکلے ہیں یہ دے آر ریمارکبل، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فگرز آر ریمارکبل۔ تو یہ فگرز لے کے میرے خیال میں بجٹ کے بعد جب یہ انفلیشن کم ہوگا، انٹرسٹ وہی رہا ہے، ویری گڈ، انفلیشن کم ہوگا، اس کو مینج کریں گے، سپلائی سائڈ کو بہتر کریں گے، اور آپ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں یہ کہے گا بچوں یہ ہے وقت، لیٹس گو فار الیکشنز۔ ہمارا جو اکنامک پرفارمنس ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گو فار الیکشنز۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے دو مختلف تصاویر دکھا دی ہیں۔ ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہے سب حکومت کے لیے، عمران صاحب کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے، اب سن لیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ ایسی ہی بات ہو، اور اللہ کرے کہ حکومت ایسا پرفارم کرے میرے ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں کہ غریب کو ریلیف ملے، مہنگائی میں کمی آئے، ملک میں بہتری آئے، بلکہ اس کے اثرات جینوئنلی اس میں ہو۔ لیکن میں آپ سے پھر کہتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا، آج آپ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ انٹرویو نہیں تھا، میاں شہباز شریف کا ایک پیغام تھا جو بڑا ہی جو بڑا ہی کیلکولیٹڈ تھا۔ میں اس کی پالیسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لہٰذا حکومت جو ہے اس کی پالیسیز اللہ کرے کہ ایسی ہوں جس پہ ہم بیٹھ کے یہاں ان کی تعریفیں کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں، لیکن اب ایک چیز کافی کلیئر ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو شاید یہ نظر آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ طے بھی کر لیا ہے کہ اب بہت شاید جلدی کوئی فی الوقت تو نظر ایسا نہیں آ رہا کہ حکومت کو گرایا جائے، اس لیے حکومت نے اپنی صف بندی کر لی ہے، انہوں نے بھی تھوڑا پرفارمنس پہ دھیان دینا شروع کر دیا ہے، اور ادھر اپوزیشن نے اپنی صف بندی کر لیا، اور وہ بھی اب حکومت گرانے اور اب ڈیوائیڈ ہونے کے بجائے سوچ رہے ہیں کہ الیکشن ایئر کی تیاری کی جائے۔ تو جناب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سیاست کا کیا رخ ہوتا ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ جس کے حوالے سے ابھی ذکر بھی ہوا ہے اور آج سارا دن بھی اس پر بات ہو رہی ہے کافی دنوں سے، کہ افغانستان کے حوالے سے اب جو پالیسی ہے امریکہ کی، اس میں پاکستان کا کردار کیا ہونے جا رہا ہے، کیا واقعی پاکستان امریکہ کو کوئی فوجی اڈے دینے کی تیاری کر رہا ہے یا نہیں، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کافی دنوں سے ایک ہلچل ہے، ایک بے چینی بھی ہے، اضطراب بھی ہے، تشویش بھی ہے، اور اس میں نہ صرف اپوزیشن میں ہے، عوام میں بھی ہے، میڈیا میں بھی یہ خبریں چل رہی تھی کہ پاکستان کیا کوئی امریکہ کو فوجی اڈے دینے جا رہا ہے، کیونکہ ایسی خبر خود امریکہ کی طرف سے ہی آئی تھی کہ اس سلسلے میں پاکستان سمیت دیگر جو افغانستان کے آس پاس ممالک ہیں ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ پاکستان جب امریکہ فوجی انخلا کرے افغانستان سے تو بہرحال اس کی کہیں نہ کہیں پریزنس ہو، اور اس کے لیے فوجی اڈے ضروری ہیں، جس کے لیے مختلف پڑوسی ممالک سے بات ہو رہی ہے پاکستان سمیت۔ اس کے بعد سے خاصی تشویش پائی جا رہی تھی کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے اور کیا پاکستان کوئی اپنا زمین یا کوئی جو آسمان ہے وہ فراہم کرنے جا رہا ہے امریکہ کو۔ تو اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ تھا جاننا کہ پاکستان کا پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے۔ اس پر شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ نے کیٹیگوریکلی کیا بتایا وہ سنیے۔ میں فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور سپیکولیٹو کہوں گا۔ اس عوام کو گواہ بنا کر کہ یاد رکھو پاکستانیوں، عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا۔ ماضی کو بھولو۔ The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones. That's a very clear cut policy of this government. اس کے بعد تو ایک سائے آف ریلیف تو ہے کہ اچھا جی کوئی اڈا تو نہیں دے رہے، لیکن کس حد تک کوآپریشن کرے گا پاکستان، کیا معاہدے میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ جاننا ابھی بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طالبان کی جانب سے بھی ایک میسج دیا گیا ہے جس میں اسپیشلی پاکستان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ایسے تمام ممالک جن سے امریکہ کی کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے وہ یہ جان لیں کہ اگر ایسی کوئی اٹیک کے لیے سرزمین دی گئی تو پھر اس کے بعد نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ ساری جناب صورتحال ہے
تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, جاننا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے آج ہم نے خاص طور پر دعوت دی ہے گفتگو کے لیے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو. آپ سب انہیں جانتے ہیں, افغان امور کے ماہر ہیں. آئیے انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ امریکہ انخلا بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ رہنا بھی چاہتا ہے, پھر اڈے کس مقصد کے لیے چاہیے اسے؟ کیا وہ فردر کوئی اٹیک جاری رکھے گا افغانستان پر؟ کیا پلان ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں؟ ہاں بالکل, امریکہ کو اڈے درکار ہیں, خاص طور پہ افغانستان کے بہت قریب جو ملک ہے. اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی امریکہ کو اڈے دے چکا ہے, جیکب آباد سندھ میں اور شمسی ایئر بیس بلوچستان میں. تو یہ خدشہ اس لیے ہے کہ 2001 میں جنرل مشرف نے یہ فیصلہ کیا تھا بغیر پارلیمنٹ کو بتائے, بغیر کابینہ سے مشورہ کیے, اور اس لیے لوگوں کو خدشہ ہے کہ کہیں پھر وہ جو ایک یہاں پہ کھیل کھیلا گیا وہ نہ شروع ہو جائے. دیکھیں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈرون حملوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں, ہر حکومت نے یہ کہا اعلانیہ طور پر, ڈرون حملوں کے اوپر احتجاج کیا لیکن ڈرون حملے رکے نہیں. جنرل مشرف نے بالآخر مانا کہ انہوں نے محدود پیمانے پر امریکہ کو ڈرون حملے کرنے کی اجازت دی تھی, لیکن پھر امریکہ نے محدود پیمانے پر نہیں بلکہ بڑے پیمانے کے اوپر ڈرون حملے کیے. 440 کے قریب ڈرون حملے پاکستانی علاقے میں ہوئے, اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ ڈرون پاکستان ہی میں شمسی ایئر بیس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, وہیں پر یہ اترتے تھے اور وہیں سے اڑ کر پاکستان کے فاٹا میں قبائلی علاقوں میں حملے کرتے تھے. تو میرے خیال میں امریکہ کو تو اڈے درکار ہیں قریب ترین, اس لیے کہ وہ چاہے گا اگر کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو یا طالبان کابل کے اوپر قبضہ کرنا چاہیں یا داعش القاعدہ پھر سے فعال ہو جائے, تو پھر اس کے پاس کوئی قریبی اڈا ہو تاکہ وہاں سے وہ پرواز کریں ان کے طیارے اور وہ بمباری کریں. لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس اس کے متبادل بھی ہیں, ان کے پاس اردن, قطر, بحرین, عمان, ڈیگو گارشیا میں بھی اڈے ہیں. ازبکستان سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے, وہاں پہ خان آباد کا ایئر بیس پہلے بھی امریکہ نے استعمال کیا افغانستان کے لیے, اب پھر وہ چاہتے ہیں. لیکن روس کے جو سفیر ہیں افغانستان کے لیے, خاص جو نمائندے ہیں ضمیر کابلوف نے کہہ دیا ہے کہ ازبکستان اور تاجکستان امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیں گے. پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کا دباؤ بڑھتا ہے یا امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے صرف زمینی راستہ مانگے گا اور فضائی راستہ مانگے گا, جو پاکستان دینے کے لیے تیار ہے. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, عمران یعقوب بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک صحافی ہیں, انہوں نے وی لاگ میں یہ کہا کہ جی ویسے تو ہماری جو وزارت خارجہ اس نے اس کی تردید کی ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کوئی اڈے نہیں دے رہا, 2001 کا جو معاہدہ ہے وہی اسی کے تحت جو بھی ہوگا وہ ہوگا. تو 2001 کا جو معاہدہ تھا اس میں کہیں وہی پرویز مشرف صاحب والی شک تو شامل نہیں تھی؟ دیکھیں, یہ تو ایک معمہ ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی تفصیل کیا ہے, اس کو کبھی عوام سے اور پارلیمنٹ سے شیئر نہیں کیا گیا. اس میں کیا یہ لکھا تھا کہ جیکب آباد اور شمسی ایئر بیس بھی امریکہ کو دیا جائے گا؟ اس میں کیا یہ لکھا تھا کہ ڈرون حملے بھی امریکہ کرے گا پاکستانی علاقوں میں؟ میرے خیال میں اس کی تفصیل سامنے آنی چاہیے. اور یہ معاہدہ کتنے عرصے کے لیے ہے, کب تک یہ چلے گا؟ 20 سال تو ہو گئے, 21 سال. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں وہ حالات اور تھے. وہ امریکہ کے اوپر 9/11 کا حملہ ہوا تھا اور امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا. پاکستان نے امریکی دباؤ میں آ کر طالبان کی حکومت کو تسلیم پہلے کیا تھا, پھر انکار کر دیا اور امریکہ کی کھل کر حمایت کی. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی حمایت کی وجہ سے امریکہ کو بہت جلد کامیابی حاصل ہوئی. اور رحیم اللہ یوسف صاحب, لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان نے اس کی قیمت بھی بہت چکائی ہے. لیکن عمران صاحب اگر آپ اجازت نہیں, ہلالی صاحب بھی کچھ میں صرف اس کے متعلق کہہ دوں, ہلالی صاحب سے پھر تفصیلاً پوچھتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, میرے واقفان حال جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی, میں آپ کو پھر کہہ دوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
ایک اپنے دوست صحافی سے پرسوں ملاقات کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ انہوں نے شدید اس بات پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کسی صورت میں بھی ڈرون حملوں کی یا فوجی اڈوں دینے کی اجازت نہیں دے گا. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا, یعنی وزیر اعظم عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں نے تو خود وہاں جا کے وزیرستان میں ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کیا تھا, لہٰذا میرے سارے ایشو میں ان کی کیٹیگوریکل پوزیشن رہی ہے. بالکل ان کی کیٹیگوریکل پوزیشن یہ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہیے کہ وزیر اعظم یہ بات کھل کر کریں, اپنی پالیسی بیان دے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کون یہ اڈے دینا چاہ رہا ہے اور کون نہیں دینا چاہ رہا, یہ بہت ضروری ہے عوام کو بتانے کے لیے اور پارلیمنٹ کو بتانے کے لیے. ہلالی صاحب, بات صرف اڈے دینے تک کی تشویش کی ہے یا پھر جو ایک جی آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں ہلالی صاحب, کہ اس میں ایک یہ بھی معاہدے میں یہ چیز تو ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو صرف ایک راستہ زمینی دے دیں نکلنے کے لیے, ناٹ فار اٹیک. دیکھیے یہ سب باتیں, یہ سب سپلٹنگ ہیئرز پہ بھول جائیں. بات اصل یہ ہے پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے ہوا سے, مانے اوور ایئر سپیس سے, کیا امریکن پلینز آف اینی کائنڈ, کیا وہ جا کے اگریسو انٹینٹ کے ساتھ, میں نہیں کہتا سویلین پلینز, اگریسو انٹینٹ کے ساتھ بم کر سکتے ہیں افغانستان؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے, اور اس کا جواب ہمیں ابھی نہیں پتا چلے گا اور اب بڑی جلدی پتا چل جائے گا, تو پھر ہم یو کین کنسیڈر کہ افغانستان کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ آپ کا جنگ شروع ہو گیا ہے. اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو ملک اپنا ہوائی ایئر سپیس کو بھی الاؤ کرے گا ہمارے خلاف بم کرنے کے لیے, ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے, کون ہوتا ہے کوئی بھی اس ملک میں ایسا فیصلہ کرنے کہ ہم بے گناہ لوگوں کو, امریکنوں کو آ کے کہیں گے ہاں ہمارے ایئر سپیس سے جاؤ اور ان کو مارو اور ان کو تباہ کرو؟ مانے آپ جو مرضی ہے جا کے جدھر مرضی ہے بوم کریں اور پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کریں؟ کسی کی جرت نہیں ہے پاکستان میں ویسے اجازت دینے کے لیے. اور میں بڑا خوش ہوں آج کہ مولانا فضل الرحمان نے وہ کہا ہے, معاف کریے, جو میں 8 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ میں کہا تھا. میں نے کہا کہ جس طریقے سے یمن میں آپ نے پارلیمنٹ سے اجازت مانگی تھی ٹو ڈپلوائے ٹروپس ان یمن, ویسے آپ جائیں. اور وہی مولانا فضل الرحمان کوئنسیڈنٹلی انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں جاؤ پارلیمنٹ میں اور اجازت لو, اینڈ ڈونٹ فول اس. یہ مشرف کے طرح گیم مت کھیلو. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایئر سپیس سے اگر یہ ہوگا تو پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوگا, افغانستان ڈی سٹیبلائز ہوگا, سول وار تو ویسے ہی ہوگا, ان کو نکالتے رہے غنی کو. اور امریکن جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی ڈی سٹیبلائز ہو, وہ بھی ڈی سٹیبلائز ہو, کہ وہ پھر جو ہم سمجھتے ہیں وہ اور ہندوستان مل کے شاید اسرائیل کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یہ بڑی صائب رائے ہے آپ کی ہلالی صاحب. میں تھوڑا سا مجھے لے کے جائیں. جی میں جو ہلالی صاحب اور یوسف صاحب سب بات کر رہے تھے نا, دیکھیں اس کو ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے, اس کا صرف بین الاقوامی اثر ہوگا, اس کا ہماری ملکی سیاست پہ بھی بڑا اثر ہوگا. اور آپ سمجھیں کہ یہ نہ تو یہ 2001 والا پاکستان ہے, نہ ہی 2001 والا امریکہ ہے. امریکہ اب یہاں پہ شکست خوردہ ہے, امریکہ اب اتنا مضبوط نہیں رہا, پاکستان کی پوزیشن بھی دوسری ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنی آسانی سے اب امریکہ منوا نہیں سکتا کہ ہم طالبان جنہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم تو پھر نہیں چھوڑیں گے, تو ہم اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر اسی مصیبت میں ڈال لیں. اب اگر امریکہ یہ کہے گا کہ ڈو مور, تو پاکستان یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ نو مور. لہٰذا اس پہ لازمی پاکستان کو ایک بہادری کے ساتھ, دلیری کے ساتھ اور اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ. تو پھر تو یہ تجویز اچھی ہے نا, دلیری اور بہادری تو طاقت تو تبھی آئے گی جب پارلیمنٹ پیچھے کھڑی ہوگی, جس میں سب ساتھ ہوں گے تو اپوزیشن بھی تنقید نہیں کر رہی ہوگی. سب کا متفقہ فیصلہ اس پہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, وہ یہ کہ ابھی ہم نے لاسٹلی یہ بھی دیکھا ہے کہ
افغانستان کی جانب سے بھی کچھ ان کے آفیشلز نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے جس پر پاکستان کے بھی بڑے تحفظات ہیں. آج تو باقاعدہ ناراضی کا بھی اظہار کیا گیا ہے افغانستان کے حوالے سے. جو ان کے مشیر قومی سلامتی ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دیے تھے پاکستان کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان اس ساری سچویشن میں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اگر پاکستان کے افغانستان کے ساتھ اپنے ہی تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے تو ہم پھر کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ افغانستان کی حکومت سے تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں, اور آپ نے بیانات کا ذکر کیا. اشرف غنی نے کہا کہ پاکستان انتخاب کرے دوستی کرنی ہے افغانستان سے یا دشمنی کرنی ہے, اور پھر انہوں نے الزامات لگائے. حالانکہ باجوہ صاحب غیر اعلانیہ دورے پر بھی گئے تھے, ملاقات بھی ہوئی تھی, اور وہاں پر اشرف غنی نے پاکستان کی بڑی تعریف کی تھی کہ پاکستان کا رویہ بڑا مثبت ہے, پاکستان بڑی مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے امن کے لیے. اور ایک ہفتے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, پورا نیٹ ورک طالبان ریاست ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ کے تعلقات افغان حکومت سے پہلے ہی کشیدہ ہیں, طالبان سے بھی آپ تعلقات کو خراب کر دیں گے اگر آپ نے امریکہ کو اڈے دیے. اور میرے خیال میں تو یہ جو امریکہ فضائی اور زمینی راستہ مانگ رہا ہے, چلے پہلے ایک بات تھی کہ وہاں پہ نیٹو کی 1.5 لاکھ فوج تھی, ان کو سپلائیز چاہیے تھی, تو ہم نے ان کو راستہ دیا تھا. ابھی تو ان کی فوج وہاں پہ نہیں ہوگی, تو کیا وہ کریں گے؟ یہ راستہ ہم کیوں دیں گے ان کو؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ یہاں تیارے اڑائیں گے یہاں سے, اور وہاں جا کر وہ بمباری کریں گے, اور وہ کہیں گے کہ وہاں دہشت گردی کا جو ہے خطرہ ہے, حملے کا خطرہ ہے. یہ بہانے بنا کر پاکستان کو اس جنگ میں ملوث کر دیں گے. ہمیں افغانستان کی جنگ سے جان چھڑانی چاہیے, ہمیں پھر سے اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا چاہیے, ہمیں دوستوں کو دشمن نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک, لیکن ہلالی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پھر جو امریکہ کی اور طالبان کی آپس میں نیگوسیشن, سیٹلمنٹ اور جو سیز فائر, وہ سب معاملات جس میں پاکستان ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا, اس کا کیا بنے گا اگر یہ ساری اسی طرح تھوڑی کشیدہ رہی صورتحال؟ تو دیکھیے, جدھر تک ان کی فوج کے نکلنے کا ایگزٹ ہے, ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا ایئر اسپیس بھی تیار ہے ان کے لیے, ان کے پلین سے ان کے سامان لے جا سکتے ہیں اور دفع ہو. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ سوال ہی نہیں پیش ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, گورنمنٹ اگر یہ آفر اپوزیشن کا نہ لے اور پارلیمنٹ میں نہ جائے, پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوگا, جنگ شروع ہوگا. اور یہ امریکنوں سے ڈرنا, میرے خیال میں عمران خان کی کیا خوبی ہے؟ ایک خوبی ہے کہ اس کے دور میں ہم دوسروں کو آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کر سکتے ہیں. ہم نے سعودیوں کو ایسا بتایا ہے, ہم نے یمن کے بارے میں ایسا فیصلہ کیا ہے. اینڈ یہ سب سے زیادہ اہم فیصلہ ہے جو ہمیں کرنا ہے, اور ہم کریں گے. نہیں تو میرے خیال میں the whole purpose of عمران خان is useless. اور کیا ہے, اگر ہمارے کو وہ مورل اسٹرینتھ نہیں مل سکتا ہے تو what is this؟ ضرور بریک لیں, لیکن یمن والا فیصلہ عمران خان کے دور میں نہیں ہوا. نہیں, بات صحیح ہے, لیکن جنرلی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنا جو مفاد ہے سب سے پہلے وہ دیکھنا ہے. پاکستان کمز فرسٹ, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. دیکھتے ہیں اس سے کیا. دیکھیں, آنکھ میں آنکھ ملا کے امریکنوں کو کہیں نو not possible, اور ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب کو یہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ خود ہمیشہ اسی موقف کے حامی رہے ہیں. سب سے زیادہ سٹرونگ آواز انہی کی رہی ہے تمام پولیٹیشنز میں. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ میں یہ کام ہو جائے, اور کیا واقعی وہ انہی لائنز پہ سوچ رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد فردر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال آپ کے سامنے, افغانستان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کا بھی مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے. جلدی میں سب کا کامنٹ لے لوں, وقت تھوڑا ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, آپ کے پاس آتے ہوئے سر آپ کو اب کیا لگ رہا ہے, اگر امریکہ اسی طرح آدھی سی یہ جنگ بیچ میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, نہ پورا ناکام ہے نہ پورا کامیاب ہے, تو پاکستان کے کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے لیے نئی مصیبت تو نہیں کھڑی ہو جائے گی افغانستان والے بارڈر پر؟ دیکھیں, یہ اگلے 3.5 مہینے بڑے اہم ہیں. جب امریکی فوج پوری طرح نکل جائے گی, اس دوران اگر کوئی امن مذاکرات میں پیش رفت ہوئی, کوئی امن معاہدہ ہوا, تو پھر تو ہم توقع کر سکتے ہیں
کہ شاید افغانستان میں کچھ حد تک امن قائم ہو جائے، لیکن یہ لگ نہیں رہا. اتنے اس میں رکاوٹیں ہیں، اتنے اختلافات ہیں کہ میرے خیال میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کوئی امن معاہدہ شاید ہی ہو سکے. اس کے اوپر عمل درآمد تو پھر بہت ہی مشکل ہوگا. کئی اسپوائلرز بھی ہیں، افغانستان کے اندر بھی ہیں اور افغانستان سے باہر بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حالات بجائے بہتر ہونے کے خراب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے اوپر اس کا منفی اثر پڑے گا. ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے، ہم کر بھی رہے ہیں کہ یہ امن مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ طالبان ہماری ہر بات کو مانیں گے اس طرح کابل اور واشنگٹن سمجھ رہے ہیں. تو ایک کرائسس ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. ٹھیک ہے، میں یہی سوال ہلالی صاحب، ٹھیک ہے ہلالی صاحب، میں آپ کے پاس بھی یہی سوال رکھوں گی. پہلے بھی ہم نے بڑی دیر جب رشیا گیا تھا افغانستان سے، بعد میں بڑی دیر یہ بوجھ اٹھایا ہے. ابھی کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی ہوگی. یہ غنی والے لوگ جو ہیں یہ ایسے نہیں نکلیں گے، ان کو نکالنا ہوگا. اور طالبان نے یہ اپنا عہد کیا ہے کہ یہ ان کو نکالیں گے اور اس دوران جنگ ضرور ہوگی. مگر بہت ہی یہ ضرورت ہے کہ ہم اس میں دخل نہ دیں. ہاں دخل دیں، ان کو کہیں کہ ہم اگر آپ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور پیس کرنا چاہتے ہیں مہربانی سے آئیں. آپ جو استعمال ہمارا، اگر آپ پاکستان کو پاکستان کے اندر ملنا چاہتے ہیں پلیز میٹ، مگر ہم دخل نہ دیں، ہم سائیڈز نہ لیں، ہم ایک کو نہیں سپورٹ کریں ویزا وی دی ادر. یہ نہیں کریں. اگر ہم اس سے بچتے ہیں اور ہر قسم کا اور سہولت ان کو پیش کرتے ہیں، آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ. مگر جنگ ہوگا، ریفیوجیز ہوں گے، خون خرابہ ہوگا، امریکن پریشر آئے گا، بلکہ انڈین پریشر بھی آ سکتا ہے، ان کی بھی ہوائی جہاز استعمال کرنے کی کوشش. تو یہ سب چیز سے بچنے کے لیے ہمارا سٹانس جو ہونا چاہیے اسٹرکٹ نان انٹرونشن. لیکن عمران صاحب کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی سائیڈ بھی نہ لے؟ دیکھیں اس مہینے کے شروع میں دوحہ میں قطر میں پاکستان نے امریکہ، روس اور چین ان تینوں کو ملا کے تو کوشش کی تھی، اور انہوں نے افغان حکومت کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ دونوں کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، اور افغان حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ آپ مذاکرات میں سنجیدگی لائیں اور پورے خلوص کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن انڈیا سمیت بہت سارے ایسے ملک ہیں پاکستان دشمن جو اس خطے میں امن نہیں چاہتے، وہ ان چیزوں کو ہمیشہ سبوتار کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق تو پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ اپنی ایک ڈویژن فوج جو ہے وہ افغان بارڈر پہ بھی لگائیں، لیکن ہماری حکومت اور ریاستی اداروں نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے انکار کر دیا. تو یہ دیکھیں پاکستان یہ اگلے چند مہینوں میں حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان جس طرح رحیم اللہ یوسفزئی اور ظفر آپ ہلالی صاحب فرما رہے تھے، پاکستان کو اس وقت بہت ہی سینسٹیو معاملات میں سوچ سمجھ کے اپنے پالیسی بھی بنانی چاہیے، پھر اس پہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے پورا ایشو کم از کم اس طرح سے سالو ہو جائے کہ ہم پارٹی نہ لگیں اور ہم بغیر کسی وجہ کے کسی نقصان کے متحمل نہ ہوں، کیونکہ ہم مزید ہماری معیشت بھی مزید نقصان اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے ملک کا بھی مفاد دیکھنا ہے اور اپنے افغان بھائیوں کا تو ہم نے رکھنا ہے، لیکن جب ریفیوجیز اتنے آ جاتے ہیں تو معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی ہمیشہ سے ہی یہی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ رہا ہے اور فیکٹ بھی ہے کہ افغانستان میں اگر امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا اور اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. ایک ہمارا مشرقی بارڈر ہمیشہ سے ظاہر ایک ٹینس ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہمارا مغربی بارڈر میں بھی صورتحال صحیح نہ ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پاکستان کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں. تو بیسٹ انٹرسٹ پاکستان کا یہی ہے کہ ہر جگہ پورے اس میں ریجن میں پیسفلی سب چیزیں ہو جائیں مینیج، لیکن یہ مشکل نظر آ رہا ہے ہمارے تجزیہ کاروں کو. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.